الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی تفسیر چل رہی ہے اور آج ہم آیت نمبر 30 سے چند آیات کی تفسیر جانیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ اللہ رب العالمین انسان کو پیدا کرنا چاہ رہا تھا، تو چونکہ انسان سے پہلے فرشتوں کو پیدا کر چکا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں اس زمین کو آباد کرنے والا ہوں انسانوں کی دنیا سے، اور کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کا اگر معنی دیکھیں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایک کے بعد دوسرا ایک دوسرے کا جانشین بنے، ورنہ اللہ کا زمین پر کوئی خلیفہ نہیں ہوتا۔ خلیفہ کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ ایک کی وفات کے بعد دوسرا آئے، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو نعوذ باللہ ایسا عقیدہ نہیں رکھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی دوسرا آئے۔ تو اس کا مفہوم کیا ہوا؟ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ خلیفہ دراصل انسانوں میں سے ہوگا جو ایک کے بعد دوسرے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دنیا میں کوئی خلیفہ ہو ایسا نہیں کہا جائے گا، بلکہ انسانوں میں سے انسانوں کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ تو مقصود اس خلیفہ سے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرنا چاہتا ہے جس کے بعد دوسرے خلیفہ ہوں گے۔ قالوا، فرشتوں نے کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا ایسی مخلوق کو تو پیدا کرنے والا ہے جو زمین میں فساد مچائے گی اور خون ریزی کرے گی؟ یہ بات فرشتوں کو کیسے معلوم ہو گئی؟ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے فرشتوں کو بتایا تھا کہ میں ایسی مخلوق پیدا کروں گا جس کی یہ صفتیں ہوں گی، جس میں اچھے کام بھی ہوں گے یا اچھے اوصاف بھی ہوں گے، برے اوصاف بھی ہوں گے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے فرشتوں کو بتایا تھا، کیونکہ فرشتوں نے خود اعتراف کیا لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہمارے پاس وہی علم ہے جو ہمیں سکھائے۔ تو فرشتوں کو بھی جو علم حاصل ہوا اللہ کی طرف سے حاصل ہوا۔ تو اس ناحیہ سے اللہ تعالیٰ ہی نے فرشتوں کو کہا تھا کہ میں ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے یہی کہا کہ آخر ایسی قوم کو پیدا کرنے کا کیا تیرا مقصد ہے کہ جو زمین میں فساد مچائے گی اور خون بہائے گی؟ اچھا، اللہ تعالیٰ کے اوپر فرشتے اعتراض نہیں کرنا چاہ رہے تھے، بلکہ اصل میں فرشتوں کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ حکمت جانی جائے کہ اس مخلوق کو آخر تیرے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، کس مقصد کے تحت تو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو فرشتوں نے یہی کہا کہ ہم تو کافی ہیں نا کہ تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، تو تیری عبادت کے لیے تو ہم کافی ہیں نا، پھر اس مخلوق کو کیوں پیدا کرے گا جو زمین میں فساد مچائے گی، خون ریزی کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، دیکھو میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، کیونکہ ہم ایسی مخلوق پیدا کرنے والے ہیں جو زمین کو آباد کرے گی۔ تو اسی مخلوق میں انبیاء پیدا ہوں گے، اسی مخلوق میں سے شہداء پیدا ہوں گے، صدیقین پیدا ہوں گے، نیک لوگ پیدا ہوں گے۔ تو میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فرشتوں کا علم بھی محدود ہے۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا،
فرشتوں کو حکم دیا کہ دنیا کے مختلف خطوں سے مٹی جمع کرے۔ ہر قبیل کی مٹی جمع کی گئی اور اسی سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام انسان کی شکل میں تیار ہو گئے۔ 60 ہاتھ لمبے انسان کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ آدم علیہ السلام کی مٹی الگ الگ جگہوں سے جمع کی گئی تھی، اسی لیے آدم علیہ السلام کی اولاد کی شکل بھی الگ الگ دکھائی دیتی ہے۔ تو اس طریقے سے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد زمین میں جو چیزیں بھی ان کے استعمال کی ہو سکتی تھیں ان ساری چیزوں کے نام بتا دیا، علم دیا۔ گویا کہ علم کے ذریعہ ایک انسان کو فضیلت حاصل ہوتی ہے، نالج کے ذریعہ ایک انسان کو فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ تو فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی فوقیت علم کی بنیاد پر ثابت ہوئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جن جن چیزوں کی ضرورت تھی ان ساری چیزوں کے نام بتا دیے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ ثم عرضهم على الملائکہ، فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، فرمایا کہ تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ دراصل آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر ثابت کرنا اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ فرشتوں سے پہلے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو آدم علیہ السلام کو جب ساری چیزوں کے نام معلوم ہو گئے تو فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کے تم نام بتاؤ۔ فرشتوں کو تو نام معلوم نہیں تھا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی اور کہا کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ان سب نے کہا کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم تو صرف اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو تو ہی ہے، پورے علم و حکمت والا تو تو ہی ہے۔ تو یہاں پر اعتراف کیا فرشتوں نے کہ اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے دیا ہے۔ گویا کہ فرشتوں کا علم بھی دراصل اللہ کا عطا کیا ہوا علم ہے، فرشتوں کے پاس الگ سے علم نہیں ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، تو ہی سب سے زیادہ جانکار ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ان کے نام بتا دو۔ فرشتوں سے پوچھا، فرشتوں نے جواب نہیں دیا، تو آدم علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ پہلے نام سکھا چکا تھا تو آدم علیہ السلام سے فرشتوں کے سامنے کہا کہ تم ان کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا کہ زمین و آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے ہو۔ تو فرشتوں کے سامنے میں آدم علیہ السلام کی برتری ظاہر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتا دیے تھے۔ یہاں پر یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس زمین پر زندگی گزارنے کے لیے صرف اللہ کی عبادت کافی نہیں ہے، بلکہ اس زمین کی خلافت حاصل ہوئی ہے تو اس زمین کا نالج بھی انسانوں کو ہونا چاہیے۔ صرف اللہ اللہ کرتے رہیں اس سے نہیں چلتا، بلکہ زمین کا خلیفہ بنایا گیا ہے تو زمین کا نالج بھی ہونا چاہیے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر اسی بنیاد پر فوقیت حاصل ہوئی کہ فرشتوں کو وہ نام معلوم نہیں تھا جو نام آدم علیہ السلام کو معلوم تھے۔ چنانچہ آج بھی آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے دنیا میں جیتی ہے اور دنیا میں ترقی کر رہی ہے، چونکہ زمین پر انسانوں کو خلیفہ بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں تو پتہ ہے کہ اللہ کے علاوہ زمین و آسمان کا غیب کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، آپ فرما دیجئے کہ زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے جو غیب کو جانتا ہو۔ تو نہ نبی کو غیب کا علم تھا، نہ فرشتوں کو غیب کا علم تھا، اور نہ ہی کسی مخلوق کو غیب کا علم ہے، نہ ہوگا نہ رہے گا۔ غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔